مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ریئل ہسٹری کے ٹاپک پر بننے والے سبھی ٹی وی سیریل میں جتنی شہرت ارطغرل غازی سیریل کو ملی ہے، شاید ہی کسی دوسرے سیریل کو اس سے پہلے ملی ہوگی۔ ایک لمبے وقت تک پوری دنیا کے لوگوں پر اسے دیکھنے کا جنون سوار رہا، کیونکہ ارطغرل غازی سیریل جتنا ہٹ خود اپنے ملک ترکی میں ہوا، اس سے کہیں زیادہ ہٹ وہ باہر دوسرے ملکوں میں ہوا، اور اسی سیریل کی وجہ سے ہی زیادہ تر لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اور شاید یہی وجہ رہی تھی کہ جب ترکی نے ارطغرل غازی سیریل کے بعد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی پر سیریل بنانے کا فیصلہ کیا، تو وہ سیریل بھی سپر ڈوپر ہٹ رہا۔ نہ صرف عثمان غازی پر بلکہ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی دوسرے سلطانوں پر سیریل بنایا گیا، وہ سارے ہی سیریلز ہٹ ثابت ہوئے۔ لیکن دوستو، اس وقت ترکی کا وہ سیریل کہ جو آہستہ آہستہ ارطغرل غازی کی طرح ہی مشہور ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے یونس ایمرے۔ یونس ایمرے بھی بالکل ارطغرل غازی کی طرح ہی خود ترکی ملک میں تو ہٹ ثابت ہوا ہی ساتھ اسے دنیا بھر کے بہت سارے ملکوں میں بھی ڈب کر کے بڑے شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ یونس ایمرے نام کا یہ سیریل جس انسان کی زندگی پر بنایا گیا ہے، اس انسان کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یونس ایمرے نام کے اس انسان کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، تو آخر ان کے اوپر سیریل کیوں بنایا گیا ہے؟ آخر اسلامک ہسٹری میں اس انسان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی پر بننے والے سیریل کو پوری دنیا کے لوگ اتنے زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں؟ آخر یہ انسان کون تھا، کہاں سے تھا، کیسا تھا؟ اس انسان نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے لوگ آج تک اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ یہی بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، بات چاہے ہمارے ملک پاکستان کی ہو رہی ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی حصے کی، لیکن جب بھی آپ ہسٹری میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اتنے کم وقت میں اسلام کے اتنے تیزی کے ساتھ پھیلنے کا کیا راز تھا، تو آپ کو ویسے تو بہت سارے جواب ملیں گے، لیکن جو سب سے پہلا جواب ملے گا وہ شاید صوفیزم کا ہوگا۔ یعنی اسلام کے اتنے کم وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ صوفیہ بھی تھے، جن کو ہم میں سے بہت سارے لوگ ولی یا پھر بزرگ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح ہمارے پاکستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت سارے بزرگ یعنی صوفیہ جنم لیتے رہے، جن میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر جیسے بزرگوں کے نام سر فہرست ہیں۔ ان لوگوں کی بات اور نیک زندگی اتنی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی کہ جو بھی ان کے پاس ایک بار آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن ان کا گروپ حد سے زیادہ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی ان کی زندگی کا ایک واحد مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو، جس یونس ایمرے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ یونس ایمرے بھی کوئی بڑے بادشاہ یا پھر سپہ سالار نہیں، بلکہ ایک صوفی ہی تھے۔ ایک ایسے صوفی کہ جنہوں نے اپنی پوری ہی زندگی لوگوں کو محبت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں ہی گزار دی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد یعنی ارطغرل غازی اور یونس ایمرے کا ایک ہی دور تھا۔ یعنی جس دور میں ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دور میں ہی یونس ایمرے کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ دوستو، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب سبھی مسلم سلطنتیں کمزور پڑ چکی تھیں اور پوری مسلم دنیا کو جہاں ایک طرف منگولوں کا خطرہ منڈلا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف تمام صلیبی قوتیں بھی مسلمانوں کو کچل ڈالنے کا پورا ارادہ کر چکی تھیں۔ ایسے مشکل بھرے حالات میں جہاں ایک طرف ارطغرل غازی اپنی تلوار کے ذریعے سے ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
تو وہیں دوسری طرف یونس ایمرے بھی اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے علاقے میں ہی اپنی محبت سے بھری شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ دوستو، یونس ایمرے 1238 میں اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یونس ایمرے کا بچپن بہت زیادہ غریبی اور مشکل میں گزرا تھا، کیونکہ ان کے والد ایک کسان تھے اور جب وہ پیدا ہوئے تھے اسی سال ان کے علاقے میں سوکھا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ لیکن غریبی کے باوجود بھی یونس ایمرے نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ حد سے زیادہ محنت سے پڑھائی کیا کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہا کرتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک نہ ایک دن ایسی نوکری ضرور حاصل کر لیں گے کہ جس کے ذریعے سے ان کے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ان کے ماں باپ بھی بڑی خوشی کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ آخر کار بڑی محنت اور بڑے لمبے وقت کے بعد یونس ایمرے اپنی اس بڑی خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یونس ایمرے کو ایک اچھی سیلری والی سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ یونس ایمرے کو ایک بڑے شہر کا قاضی بنایا گیا تھا، یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتائیں تو یونس ایمرے کو جج بنایا گیا تھا۔ یہ یونس ایمرے کی زندگی کے وہ دن تھے کہ جب یونس ایمرے کو شاعری اور صوفیہ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاعری سے نفرت کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں مست رہا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دن ان کی ملاقات ایک صوفی بزرگ تابتوک سے ہوئی، جو کسی الزام کی وجہ سے شہر کے قاضی یعنی یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ یونس ایمرے صوفی بزرگ تابتوک سے مل کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اب چونکہ صوفی بزرگ تابتوک کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اسی لیے اس مقدمے کی وجہ سے یونس ایمرے کی اکثر صوفی بزرگ تابتوک سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ان ملاقاتوں کا یونس ایمرے کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ یونس ایمرے نے اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر صوفی بزرگ تابتوک کی شاگردگی اختیار کر لی، یعنی وہ ان بزرگ کے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ جب ایک عالی شان زندگی جینے والے یونس ایمرے اپنی ساری شان و شوکت کو چھوڑ کر ایک سادہ مزاج صوفی بزرگ بن گئے۔ صوفی بزرگ تابتوک نے اپنے نئے شاگرد یونس ایمرے کا امتحان لینے کے لیے ان سے بہت سارے مشکل کام کروائے۔ یونس ایمرے اپنے شیخ تابتوک کے لیے نہ صرف جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتے تھے، بلکہ گاؤں گاؤں جا کر گلی گلی صدائیں بھی لگایا کرتے تھے۔ کسی دور میں شاعری سے نفرت کرنے والے یونس ایمرے اب آہستہ آہستہ بہت بڑے شاعر بھی بن چکے تھے۔ یونس ایمرے اپنے دور کے کتنے بڑے شاعر تھے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یونس ایمرے کو رومی ثانی یعنی دوسرا رومی بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی صوفیہ کی دنیا کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ دوستو، بھلے ہی یونس ایمرے کو افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے مسلمان کم ہی جانتے ہوں گے، لیکن پورے یورپ اور مڈل ایسٹ ایشیا میں رہنے والے سارے مسلمان آج بھی انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ ان کی شہرت کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ترکی میں ان کے بہت سارے اسٹیچو موجود ہیں۔ نہ صرف اسٹیچو موجود ہیں بلکہ وہاں کی کرنسی پر بھی ان کی تصویر چھاپی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔